محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ حجرات کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اپنی آواز نبی علیہ السلام سے پست رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب و معنی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ تھے اس دنیا میں، اس وقت کسی صحابی کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند کرے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات چلائے یا اپنی بات چلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، اور آپ کا جو وجود اطہر ہے وہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور میں ہے۔ اب قرآن مجید کے اس حکم پر کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ یہ باہر جو آواز ہے وہ مجھے بولنے میں مداخلت کر رہی ہے۔ اچھا بھائی، جو ساتھی بیٹھے ہیں، خطیب صاحب ہیں ہمارے یہاں کے، ان کا سکہ چلتا ہے بھائی۔ اچھا آج بھائی یہ جو کھڑے ہیں ساتھی، یہ بھی بیٹھ جائیں۔ ہاں صحیح ہے، انہوں نے بیچاروں نے محنت کی ہے۔ چیمہ صاحب خیر وفیت سے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات، ایمان کا تقاضا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جہاں آ جائے وہاں نہ اپنی بات چلانی ہے نہ مرضی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، جہاں نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے اگر وہ اپنی مرضی چلائیں گے، دو باتیں ضرور ہوں گی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیں گے،
جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کو چھوڑنے والا ہے اس کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے، اور آخرت کے اندر اللہ اسے چاہے تو معاف کر دے اور چاہے پکڑ لے۔ مسلک اہل حدیث اور دیگر مسالک کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم اس دین کو دین مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر لے کر آئے ہیں، اور وہ کوئی انوکھا دین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے تمام نبیوں کا ایک دین ہے جو دین اسلام ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو صرف دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی شخص کوئی عقیدہ و عمل جس پر اللہ کے نبی کی مہر نہیں ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا اللہ فرماتے ہیں اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کی محنت دنیا کے اندر ضائع ہو گئی۔ کیسی ضائع ہوئی؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم رسید کر دے گا۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں؟ میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت و کردار میں نہیں، حدیث میں نہیں ہے۔ اب ہمارے جو بھائی ہیں ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے، غیر حدیث لوگوں کے ساتھ، دیوبندیوں بریلویوں کے ساتھ، اہل تشیع کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہماری ان کے ساتھ علمی لڑائی ہے دلائل کی بنیاد پر، نہ ہم گالیاں دیتے ہیں، نہ بازاری جملے کستے ہیں، نہ ٹھٹھا نہ مذاق۔ آئیے ان کے اور ہمارے درمیان بنیادی فرق کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے اور ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کا بیان کیا ہے، اور یہ لوگ کہاں اس امت کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھ لیں، اور بیٹا بس خاموش ہو جاؤ، یہ شرارتیں چھوڑ دو۔ گالیاں تو اہل حدیث کو دیتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کے منکر ہیں، ہم کیا کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اہل حدیث اولیاء کو مانتے ہیں لیکن اولیاء کو رب نہیں مانتے، اور اولیاء کا معیار کیا ہے؟ ایمان اور تقوی ہے۔ داڑھی منڈا ہو میں ولی نہیں مانتا، عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھے میں ولی نہیں مانتا، بوٹی پیے میں ولی نہیں مانتا، حرام خوری کرے ولی نہیں مانتا، مرید جوتے سے محروم ہو، پیر V8 2.5 کروڑ کی پجاروں میں پھرے میں ولی نہیں مانتا۔ حضرات ولایت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں، اور جابر آ کر نبی علیہ السلام کو کان میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے گھر میں آ کر کھانا کھا لیں۔ گھر میں کھانا کتنا تھا؟ 2-4 افراد کا۔
دو چار افراد کا. اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا مدینے کے باسیوں چلو جابر کے گھر میں کھانا کھاؤ. جابر دوڑتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا. کھانا تو دو چار افراد کا ہے، اللہ کے نبی تو پورے لشکر کو لے آئے. فرمایا ہم نے دعوت دی ہے اللہ کے نبی کو، اتنا انتظام ہمارے پاس موجود ہے، اور جن کو دعوت اللہ کے نبی نے دی ہے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں، جس کو اہل حدیث نے پیر مانا ہے وہ تب تک اپنے پیٹ کے اندر روٹی نہیں ڈالتا جب تک اس کے مریدوں کا پیٹ سراب نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مولانا عمر صدیق صاحب، مسلک اہل حدیث. بس آپ نے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگانا ہے، اسی میں سب کچھ آ جائے گا. چند دن پہلے مجھے ایک تھانے میں جانے کی ضرورت پڑی، تو وہاں پہ سب انسپیکٹر تھا دو پھول والا. میں نے اسے کہا بھائی زینب سمجھتے نا جو قصور کے اندر واقع ہوا ہے، زینب کی جو تفتیش ہے اس کے اندر کیمیکل جو لیبارٹری ہے، جس کو فرانزک لیبارٹری ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعہ جو ہے وہ قاتل کا پتہ چلا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے. اب پاکستان کے اندر ہمارے جو بریلوی دوست ہیں، بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، کڑماچاری بھی ہیں، ہمارے ساتھ لڑتے رہے، ہمیں گالیاں دیتے رہے کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے. اور کیا کہتے ہیں؟ ولیوں کو سب پتہ ہے، فلاں ولی نے گمشدہ بچے کے بارے میں بتا دیا، فلاں نے چوری کے بارے میں بتا دیا، فلاں نے قتل کے بارے میں بتا دیا، فلاں نے بارش کے بارے میں بتا دیا. بڑی کہانیاں اور بڑے قصے اور جھوٹی کرامتیں جو ہیں وہ نشر کر رکھی. اب میں نے کیا کہا؟ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کے رہنے والوں کو زینب کے مقدمہ میں عقیدے کی اصلاح کا سبق دیا ہے. جو اہل حدیث کہتا ہے پاکستان نہیں پوری دنیا میں سے اپنا ایک ولی لے آؤ جو زینب جیسی معصوم بچیوں کے قاتلوں کا پتہ بتا دے. ولی لانا تیرا کام، پتہ بتانا اس کا کام، اور 24 کیرٹ کے سونے کے تحت تیرے ولی کو تول دینا اہل حدیث کا کام ہے. اور نہ کوئی پہلے کر سکا نہ کر سکے گا. پھر مان، عقیدہ اہل حدیث کا سچا ہے. عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ اچھا، ان کے انداز بڑے نرالے ہیں. جب ہم رفع دین کی حدیث پیش کرتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، رفع دین کرتے، رکوع جاتے، رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع دین کرتے. اب یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے. جب عمل پیش کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہمیں رفع دین کا حکم دکھاؤ. ہمیں کیا دکھاؤ؟ اور بول دے نہیں، ہمیں حکم دکھاؤ، ہمیں حکم دکھاؤ. نبی علیہ السلام کا عمل پیش کریں گے، آپ سے حکم کا مطالبہ کریں گے. اور اگر آپ نبی علیہ السلام کا حکم پیش کریں گے تو کیا مطالبہ کریں گے؟ عمل کا. اللہ کے نبی نے فرمایا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو. امام کے پیچھے کیا کرو؟ امام کے پیچھے فاتحہ پیغمبر کا حکم ہے. تب عمل کی حدیث مانگتا ہے. اور جب رفع دین عمل کی حدیث پیش کرتے ہیں تب کیا کہتے ہیں؟ ہمیں حکم دکھاؤ. اچھا، حدیث اور سنت کا جو انکار ہے نا، دو طریقے ہیں ان کے پاس حدیث اور سنت کا انکار کرنے کے لیے. بنیادی دور ویسے تو بڑے ٹریک ہیں ان کے پاس.
ہاں کبھی کہتے ہیں حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. دنیا کے اندر صرف ایک جماعت ہے جو کہتی ہے حضرات محدثین کی شرائط کے مطابق جو بھی حدیث مقبول ہے اللہ کی قسم ہے پیغمبر کی کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں. یہ صرف اہل حدیث کا عقیدہ ہے. نبی کی کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں. اور پھر بولو نبی کی کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں. بلکہ ہمارا عقیدہ جیسے قرآن امت تک آیا ہے ویسے پیغمبر کی حدیث بھی امت تک آئی ہے. جیسے قرآن محفوظ ہوا ہے ویسے ہی نبی کی حدیث بھی محفوظ ہوئی. اچھا ایک ان کا یہ طریقہ ہے حدیث کا انکار کرنا ہونا تو کہیں گے قرآن کے خلاف ہے کامی مکہ. پھر کیا کریں گے؟ کہیں گے ہم تو صحابہ کو ماننے والے ہیں. تو جو غیر مقلد لا مذہب وہابی ہیں نا یہ نیم رافضی ہیں. یہ صحابہ کو نہیں مانتے. یہ صحابہ کے فتووں کو نہیں مانتے. یہ حدیث جو ہے یہ صحابی کے قول سے ٹکراتی ہے. تو حدیث منسوخ کر دی رد کر دی گھر بیٹھے بیٹھے چوٹھو چوٹ چتالی بلکہ چوٹھو چوٹ چرنجا. ہاں بے بے کو نہیں بہ کے صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی کو ٹکراتے رہتے. پہلے اللہ کے نبی کو اور قرآن کو ٹکراتے کہ حدیث جو ہے قرآن سے ٹکراتی ہے حدیث چھوڑ دو. پھر جو بچ گئیں ان کا انکار کیسے کیا؟ او حدیثیں تو یہ صحابہ کرام یہ نہیں مانتے. پھر اللہ کے نبی اور صحابہ کو ٹکراتے رہتے. اور گل تو سمجھ آؤندی ہے کہ نہیں پی آؤندی؟ جاگ دے ہو کہ ستے ہو؟ کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ پنجاں چ ویکھو اے ماں دی شان سنا سنا مولویاں توڑا بیڑا غرق کر دیتا ہے. توڑے ہوش بھی گواچ گئے نے توڑیاں جیباں بھی گواچ گئی ہیں. توجہ کے ساتھ بیداری کے ساتھ حدیث کی باری آئے گی قرآن سے ٹکرا کر حدیث کا انکار. پھر حدیث کی باری آئے گی صحابہ کے ساتھ ٹکرا کر حدیث کا انکار. نہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے اور نہ صحابہ حدیث سے ٹکراتے ہیں. کوئی صحابی کسی حدیث سے ٹکراتا ہے؟ نہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے. ان کو قرآن بھی سکھایا ان کو سنت بھی سکھائی. اچھا ایسا کرتے کیوں ہیں؟ انج کر دے کہ انہیں بچارے ان کے جو عقائد ہیں واضح طور پر قرآن سے ٹکراتے ہیں. واضح طور پر میں اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں او پتر اے سارے موبائل جے بنچ پاؤ جے بنے بیچ. مسجد تو اہل حدیث کی ہے مجلس جو ہے وہ اہل حدیث کی نہیں. ترتیب اللہ کے نبی نے فرمایا لیالنی منکم اولو الاحلام والنہا. عقل مند اور دانا لوگ جو ہیں وہ میرے قریب بیٹھے. ایتھے چیم بوٹ میرے کول باچھڑے جے ڈر دے آپ مگر بہ رہے ہو بس سانوں کی گل دی سمجھ نہ آئے. اور مشہور کیا ہے پورے پاکستان کے اندر کہ شکرگڑھ جو تحصیل ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کی تحصیل ہے. ظفر والے تدے کمی تعلیم دی روڈ شکرگڑھ ہے. روڈ شکرگڑھ ہے. بڑے اچھا اپنے بیوقوف ہوتے خوش ہوندے شدائیو. اب توجہ کرو یہ کوئی ہنسانے کی مجلس ہی ہے نا ٹھٹھا ہنسانے کی. ان بھائیوں نے ہزاروں روپے لگائے ہیں علماء کو دعوتیں دی ہیں آپ کو بلایا ہے آپ کے کھانے کا انتظام کیا ہے تو اب ان کی محنت کو ضائع نہ کریں. اب میں اس کی مثال دینے لگا ہوں. پہلی مثال قرآن مجید وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَظِيزِ. مدد کون کرتا ہے؟ مدد کون کرتا ہے؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے نبی نے کہا
وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ عبداللہ جب بھی مدد مانگنی ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے، جا 23 سالہ دور نبوت میں اللہ کے نبی نے اگر اللہ کے سوا بدر و احد میں خندق میں کسی اور سے مدد مانگی ہے، اللہ کی قسم ہے تو حوالہ پیش کر دے، منبر پر موت تک چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے مدد مانگی تو کس سے مانگی؟ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، تم کمزوروں کی مدد کرنے والا کون ہے؟ کوئی بریلوی دوست ہے تو لکھ لو عمر صدیق کی بات۔ جتنا یہ خانقائی نظام ہے نا، جتنا خانقائی، قوم لوط، زنا، نشہ اور حرام، ان 4 چیزوں کا مرکب اور مجموعہ جو ہے یہ درباری نظام ہے۔ قوم لوط کا عمل زنا، نشہ اور مال حرام۔ اب جس کو میں نے پیر مانا ہے اس کا بستر کیسا ہے؟ کتے میرے علی، کتے تیری سنا گستاخ اکھیاں، کتے جا لڑیاں، وہ لڑن لگیاں نہیں اکھیاں، ہاں خود ہی کہا ہے نا، گستاخ اکھیاں کتے جا لڑن لگیاں جو۔ جس کو تو پیر مانگتا ہے اس کا بستر جاؤ، میرے پیر جیسا کوئی پیر پورے پاکستان کے اندر تو نے آؤ، بیعت کرنا میرا کام، بیعت کرنا میرا کام۔ نبی علیہ السلام ساری رات نہیں سوئے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہیں سوئے۔ جب صبح اٹھے فرمایا عائشہ تو نے میرے بستر کو کیسے بچھا دیا؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ساری رات مجھے بستر کی وجہ سے نیند نہیں آ سکی۔ سید عائشہ کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ جو میں چادر بچھاتی تھی میں نے اسے دورہ کر کے صرف بچھایا ہے۔ چادر کو کیا کر کے بچھایا ہے؟ فرمایا اسی فکر میں مجھے ساری رات نیند نہیں آئی کہ کہیں فجر کی نماز سے میں محمد رسول اللہ غافل نہ ہو جاؤں۔ لے کر آئے سے بستر والا پیر، صحیح بخاری۔ نبی علیہ السلام گھر میں آئے، آپ نے سید عائشہ سے پوچھا عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ یا رسول اللہ کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں عائشہ میں محمد رسول اللہ نے روزہ رکھ لیا ہے۔ اب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام کھانے کے بارے میں صرف ایک مرتبہ پوچھتے تھے، بہت یاری نہیں، صرف ایک مرتبہ آپ کی عادت تھی کہ آپ پوچھتے تھے کھانا ہے، صرف ایک مرتبہ۔ فرماتی ہیں ایک دن نبی علیہ السلام آئے، آپ نے پوچھا عائشہ کھانا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر گزری، فرمایا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ جب 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے کھانے کے بارے میں پوچھا، سیدہ فرماتی ہے کہ میں تڑپ اٹھی کہ آج اللہ کے نبی کو بڑی بھوک لگی ہے۔ گھر میں خشک روٹی کے ٹکڑے تھے اور سرکہ تھا، لے کے آ کوئی پیر جو سرکے کے ساتھ روٹی کھائے، سرکہ تیرے پیر کا پیٹ پھاڑ کے رکھ دے گا، پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اور اللہ کے نبی سرکے کے اندر جو ہے وہ خشک روٹی کے ٹکڑے ڈبو کر کھاتے اور کیا فرماتے؟ نعم الادام الخل، سرکہ تو بڑا بہترین سالن ہے۔ جیسے کوئی بھوکا آدمی جسے کئی دنوں سے کھانا نہ ملا ہو تو مرچاں کوٹ کے دوری دے وچ روٹی کھائے تھے، آکھے آئی تھے مرچاں نے بھی بڑا فائدہ دیتا ہے، بڑا سواد دیتا ہے۔ کیوں بھئی ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اب آئیے دوسری مثال،
میں نے بالکل لفظوں کی صورت میں لکھی ہوئی مثالیں دینی ہیں تاکہ کوئی مولوی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ مطلب ہے یا تشریح ہے یا تفسیر ہے یا استدلال ہے. میں نے صرف دلیل دینی ہے. دلیل اور استدلال میں فرق ہوتا ہے. دلیل اللہ رسول کی بات ہے، استدلال جو ہے وہ علماء محدثین ائمہ کا فہم ہے. اب دوسری آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادری انا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. اب دو آیتیں اور ایک حدیث، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب اللہ ہے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں میں عالم الغیب نہیں. اللہ کہتے ہیں آپ عالم الغیب نہیں، رب عالم الغیب ہے. نبی فرماتے ہیں میں عالم الغیب نہیں. مولوی آندہ ہے نہیں یا رسول اللہ تسی عالم الغیب ہو. تسی کی ہو؟ اچھا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہابی جو ہے وہ تو نبی کے غیب کا انکار کر گئے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. یہ نبی غیب کی خبریں دینے میں بخیل نہیں. پر اس نبی پر غیب کی خبریں آتی کیسے ہیں؟ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. غیب کی خبریں اس نبی پر آتی ہیں تو بذریعہ وحی آتی ہیں. اس نبی کو کون بتاتا ہے؟ اس نبی کو اللہ بتاتا ہے. تیسری مثال دیتا ہوں. بھائی کہتے ہیں دم پہ دم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود. بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ ولی جو ہے وہ 10,000 مقامات پر حاضر ہوتا ہے. اچھا ساڑھے بریلوی پر آنے نا انہاں دی بھی لاجک بڑی عجیب ہے. پہلے لاجک کیا تھی کہ اللہ کے نبی ہر جگہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو شیطان جو ہے وہ ہر جگہ ہے، تو ایک خبیث اگر ہر جگہ ہے تو اللہ کے نبی سے کوئی بڑھ کر نیک ہو سکتا ہے، لہذا ماننا پڑے گا آپ بھی ہر جگہ ہیں. اسی طرح وہ کہتے تھے اسرائیل جو ہے وہ ہر جگہ ہے، ایک ہی وقت میں سینکڑوں انسان مر رہے ہیں، کوئی پاکستان میں کوئی امریکہ میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک فرشتہ بیک وقت کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے تو نبی ولی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا دونوں باتیں جو ہیں وہ جہالت پہ مبنی ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے روح قبض کرنے والا ایک فرشتہ ہے ہی نہیں. روح قبض کرنے والا ایک فرشتہ نہیں کہ تسی سمجھو بھائی وہ ایک فرشتہ پوری دنیا سے کام پہ پاندہ ہے، روحاں کٹ دے پہ نہ. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. کسی بریلوی بھائی کے پاس اگر معمولی عقل بھی ہے نا تو وہ سنے قرآن. الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ. الملائکہ یہ جمع کا صیغہ ہے. الملائکہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا. انہیں کوئی ہر تھا پایا ہے. دوسری بات جو ابلیس ہے وہ تو اپنے تخت پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنے تخت پر ہے اور اپنے چیلوں کو وہ بھیجتا ہے دنیا کے اندر خباثتیں اور شرارتیں اور شر اور گناہ پھیلانے کے لیے. تو جس بنیاد پر یہ عقیدہ بنایا گیا ہے وہ بنیاد انتہائی کمزور، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. اب آئیے عقیدہ کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ. اللہ کا قرآن کہتا ہے
وما كنت من الشاہدین۔ اگر اللہ کے نبی ہر جگہ ہوتے بیویوں کی باری مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہر جگہ ہوتے ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہر جگہ ہوتے تبوک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہر جگہ ہوتے مکے والوں کی کیا ضرورت تھی؟ پیغمبر کو حدیبیہ پر روک دیتے۔ اگر ہر جگہ تو لوگوں کوئی جرأت کرے کہ سورۃ فاتحہ مکیہ کاٹ کر سیالکوٹیہ لکھ دے، ظفر والویہ لکھ دے، یا وہ لاہوریہ لکھ دے، اگر نبی مکے میں ہے قرآن مکی ہے، پیغمبر مدینے میں ہے قرآن، بڑی آسان سی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ادھر نہیں، ہر جگہ نہیں، اللہ کے نبی ہر جگہ نہیں، تو مولوی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دم پہ دم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود۔ ہمارے علاقے میں بہت بڑی محفل نعت ہوئی، انہوں نے وہاں پر کیا کہا کہ اللہ کے نبی ہماری محفل میں آ گئے ہیں۔ مجھے پتا چلا، میں نے کہا اچھا نبی علیہ السلام آپ کی محفل میں آئے؟ رات تم لوگوں نے کنڈا ڈالا ہوا تھا، بجلی چوری کی، اور اللہ کے نبی تمہاری مجلس میں آ گئے۔ کرو بجلی چوری اور دعوے یہ کرو، بلکہ انہوں نے پرچہ ہو گیا، بجلی چوری دا پرچہ کر دیتا ہوں۔ اندازہ کر لو، بجلی چوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ ایسا کیف محسوس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کیوں ہے جیتے بجلی چوری ہوئے نبی پاک آ سکتے ہیں؟ سود دے پیسے دی مجلس محفل نعت ہوئے اوتے اللہ دے نبی آ سکتے ہیں؟ اے مولوی دی مہربانی جتھے مردی پا میں پا دے، جہاں پہ مردی لے آئے۔ مومن پہ یاروں کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ حدیث کا انکار کبھی اللہ کے قرآن سے ٹکرا کے، حدیث کا انکار کبھی پیغمبر کی جماعت سے ٹکرا کے، اور لوگوں سنو پیغمبر کی حدیث نہ اللہ کے قرآن سے ٹکراتی ہے اور نبی کی حدیث کسی صحابی سے بھی نہیں ٹکراتی۔ مولوی بیچارہ آپ ٹکرا ماردہ پھرتا ہے۔ میری باتیں سمجھ آئی ہیں آپ کو؟ اب ایک اور مثال دیتا ہوں۔ کوئی اہل حدیث جو ہے اللہ کے نبی کے نور ہونے کا انکار نہیں کرتا۔ کیوں بھائی اللہ کے نبی کا نور ہونے کا انکار کرتے ہو؟ نہیں۔ پر کوئی اہل حدیث نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ ماننے کے لیے تیار؟ کاٹ بھی دیں گے، ماننے کو تیار۔ پیغمبر کے نور ہونے کا انکار نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا انما انا محمد بشر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی آپ تو نور من نور اللہ ہیں، آپ تو نور من نور اللہ۔ 1.5 صدی ہم نے ان کی چھترول کی ہے۔ 1.5 صدی کے بعد آج آ کر جب انہوں نے حدیث کے تراجم اور شروع لکھے، بریلویوں نے اپنا مسلک ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب کیا لکھا ہے؟ اب لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بعض غیوب کا علم ہے۔ اب کیا لکھا ہے؟ نہیں، نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مروجہ جو السلام علیکہ یا رسول اللہ ہے، صرف اہل حدیث اس کے منکر نہیں ہے، بلکہ کئی بریلوی مفتیوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ جامعہ بھیرا سرگودا وہاں پر بھی بریلویوں کا ادارہ ہے، انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ اور جامعہ نعیمیہ لاہور جا کر آپ اذان سن لیں، 5 وقت اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ ہمارے ساتھ لڑائی ہوئی علم غیب پر، آج 1.5 صدی کے بعد انہوں نے اہل حدیث کا مسلک مان لیا۔ ہمارے ساتھ لڑائی کی نور من نور اللہ پر، آج 1.5 صدی کے بعد اہل حدیث کا مسلک مان لیا۔ اور یہ گولڑا کے پیر ہیں، پیر نصیر الدین نصیر،
گولڑا کے پیر ہیں پیر نصیر الدین نصیر، اس نے کتاب لکھی ہے اعانت اور استعانت، بریلوی پیر ہے. اس نے اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے صرف اللہ سے مدد مانگنا یہ توحید ہے، نبی ولی غوث سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. 1.5 صدی کے بعد اہل حدیثو تمہاری عظمت کو سلام ہے. تو آج بھی وہیں کا وہی ہے، اور تیرا دشمن جو ہے وہ کھسکتا 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 آج تیرے مسلک کو تسلیم کر چکا. اچھا ایک اور بات، اے ساڑھے پرہان دے نے علی اجویری جو ہے وہ داتا ہے. علی اجویری کون ہے؟ تُسی مان دے ہو علی اجویری نے داتا؟ جڑے جڑے نہیں مان دے ہاتھ کھڑا کرو، وہ یہ تے سارے ہی نہیں تھلے کر لو بھائی. میں بھی نہیں مانتا، میں بھی، آپ کے اور میرے نام ماننے میں ذرا فرق ہے. فرق یہ ہے، میں کیا کہتا ہوں، دنیا والوں سنو، علی اجویری جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے بتا تب علی اجویری کا داتا کون تھا، اور جب علی اجویری اپنی ماں کے گود میں تھے تب علی اجویری کا داتا کون تھا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ اکبر. ایک بندے نو میں کہا تو علی اجویری دے کو اولاد منگنا ہے، تو علی اجویری انہاں دیاں 4 بیویاں سن. کنیاں بیویاں سن؟ نہ تھی تے نہ پتر. جن پنجابی دے چاندے نا بچارا اترا نہ خطرہ، ابتر، مگر رون آلائی کوئی نہیں، نصر ہی نہیں ٹوری. چلو بڑے آپ والے احترام کے ساتھ ہم کہہ لیتے ہیں کہ حضور علی اجویری داتا کی کوئی اولاد شریف نہیں تھی. ہاں ہمارے جو بریلوی دوست ہیں نا، جس چیز کو انہوں نے دین بنانا ہو اس کے ساتھ شریف کا لفظ نکال، کل شریف، 10واں پیٹ. یہ بڑا بدماش ہے. ششمائی شریف، کل شریف، میلاد شریف، 11ویں شریف، پھر بڑی 11ویں. حضرات غور کیجئے، میں نے اسے کہا علی اجویری سے اولاد مانگتا ہے، ان کی تو اپنی اولاد نہیں تھی. میں نے کہنے لگا آفا جی تسی اولاد کدے کول مانگ دیو؟ میں کہا اللہ کول. آدھا نام مانگیا کرو. میں کہوں علی اجویری دی اولاد نہیں تے اللہ دی بھی اولاد نہیں، تے علی اجویری کول بھی نہیں مانگنا تے اللہ دے کولوں بھی نہیں. کام مکا. مشرک کی مت ماری ہوئی ہے. زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون. شیطان جو ہے وہ گندے عقیدے مزین کر دیتا ہے، پھر ہدایت کے قریب نہیں جاتے. میں نے کہا سن، میاں بیوی کے لیے اولاد نہ ہو یہ عیب ہے. میاں بیوی کے اولاد نہ ہو یہ کیا ہے؟ عیب ہے. اور اللہ کے لیے اولاد نہ ہونا یہ اللہ کی خوبی ہے. میں نہیں کہتا، اللہ خود فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل. ساری تعریفیں اللہ کی ہیں کہ جس ہستی کی اولاد نہیں ہے. دوستو ساتھیو، اب آؤ ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. اب یہ تیسرا زاویہ ہے. اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے
کس کا عقیدہ ہے؟ اور بول دے نہیں، اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے، دنیا کا کوئی مسلمان اہل حدیث کے عقیدے کا انکار کر سکتا؟ میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو عقیدہ اہل حدیث کا ہے، اہل حدیث کے عقیدے کا انکار دنیا کا کوئی مسلمان کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ حضرات، جو عقیدہ اہل حدیث کا ہے، اہل حدیث کے عقیدے کا انکار دنیا کا کوئی مسلمان کر سکتا؟ بریلوی کہتے ہیں بابے جو ہیں مشکل کشا حاجت روا دستگیر ہے، اہل حدیث کہتے ہیں دستگیر ہے تو کون ہے؟ مشکل کشا کون؟ اولادیں دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ مصائب سے نجات دینے والا کون؟ بتاؤ، تیرے عقیدے کا انکار وہابی کرتا ہے، بے بانگے تول کرتا ہے۔ جا دنیا کا کوئی بریلوی لے آ جس کے اندر اتنی جرت ہو کہ وہ وہابی کے عقیدے کا انکار کر دے۔ وہابی کا عقیدہ اتنا معیاری ہے، دنیا کا کوئی مسلمان ہمارے عقیدے کا انکار کر سکتا نہیں۔ میں کہتا ہوں مثال، تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں اللہ اولاد نہیں دے سکتا؟ نعوذ باللہ۔ کسی کے اندر جرت ہے؟ میرے اندر جرت ہے، میں کہتا ہوں اجمیری اولاد نہیں دیتا، عبدالقادر جیلانی اولاد نہیں دیتا، علی اجمیری اولاد نہیں دیتا۔ بے بانگے تول سے وہابی کہتا ہے دنیا کا کوئی مسلمان کہے کہ نہیں اللہ اولاد نہیں دیتا، کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہو کہ اللہ شفا نہیں دے سکتا، کوئی کہتا ہو اللہ مصائب سے نجات نہیں دے سکتا، اور بتا ہرا کرنے والا، کھرا کرنے والا، ڈوبنے والا، تارنے والا، زندہ کرنے والا، مارنے والا کون ہے؟ حاجت روا دستگیر گنج بخش فیض عالم کون ہے؟ علا کل شعین شہید کون ہے؟ علا کل شعین قدیر کون ہے؟ اہل حدیث کا عقیدہ اتنا معیاری ہے۔ اب آئیے چوتھا زاویہ، میں اپنے مسلک کا تعارف کرنا چاہتا ہوں۔ نہ میں نے کسی کو گالی دی ہے، نہ بداری جملہ بولا ہے، اور نہ ہی کسی کا گریڈ میں نے کم کرنے کی کوشش کی۔ اب چوتھا زاویہ، میں چند مثالیں دینے لگا ہوں۔ پہلے میں نے مثالیں دی ہیں حدیث اور سنت کی، اب میں مثالیں دینے لگا ہوں صحابہ کرام کے عقائد کی، وہ صحابہ کرام کے عقائد کہ جن عقائد کو یہ نہیں مانتے، صحابہ کرام کے وہ عقائد جن عقائد کو ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی بول نہیں مانتے۔ اور اچھی بولو نہیں مانتے۔ اور ایک بار ہی چلا۔ پہلا عقیدہ دیوبندی اور بریلوی دوستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر ہے اور جب چاہے آ جاتے ہیں۔ ذرا توجہ سے سننا بھائی، ہمارے بھائی ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جب چاہے دنیا میں آ جاتے ہیں۔ مثال، چکوال کے اندر ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ اللہ کے نبی میرے گھر آئے ہیں، اور 6.5 فٹ کا پاؤں اس کا نشان، کتنے؟ 6.5 فٹ۔ اللہ کے نبی نے کہا انا اشبہ بابراہیم خلقن و خلقن، اللہ نے کردار میں بھی مجھے ابراہیم علیہ السلام جیسا بنایا ہے اور جسم میں بھی مجھے ابراہیم جیسا بنایا ہے۔ مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پاؤں لگا ہے وہ 1 فٹ بھی نہیں ہے۔ بمشکل ہمارے ہاں جو 10-11 نمبر کا پاؤں ہوتا ہے نا، 6 فٹ 6.25 فٹ کا آدمی کا جو پاؤں ہے، اس پاؤں کا سائز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ابراہیم میں لگا ہے۔ اچھا، میں حیران تھا کہ اللہ نے اس قدم کو کیوں محفوظ کیا۔
آج آ کر پتا چلا کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ اللہ کے نبی کے قدم کا اثر نشان جو ہے وہ 6.5 فٹ ہے. نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ نے مجھے وجود میں بھی ابراہیم جیسا بنایا ہے. اچھا آئیے میں وہ مثالیں دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں ہمارے بابا جی اللہ کے نبی کی قبر پر گئے تو انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کی قبر سے ہاتھ نکل آیا. نعوذ باللہ. نہیں بھئی مسکرانا نہیں ہے. حضرات اگر اللہ کے نبی کی قبر سے آپ کا دست مبارک نکلتا، میرا یقین و ایمان ہے فاطمہ لختے جگر کے آنسو پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی کا ہاتھ نکلتا. 6 ماہ تک فاطمہ کے آنسو نہیں رکے. 6 ماہ تک. اور 6 ماہ تک سیدہ فاطمہ کیا کہتی تھی؟ یا بتا من جنت الفردوس ماوا. بخاری کی روایت ہے. ہائے فاطمہ کے ابا، ہائے فاطمہ کے ابا، ہائے فاطمہ کے ابا. یہ کون کہتی ہے؟ سیدہ فاطمہ کہتی. اب آئیے صحابہ کرام کا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا عقیدہ نبی علیہ السلام اگر فوت نہ ہوئے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کبھی بھی عدت نہ گزارتی. بتاؤ فوت شدہ آدمی کی بیوی عدت گزارتی ہے یا زندہ بندے کی؟ پہلی مثال. حضرات اگر اللہ کے نبی زندہ ہوتے نبی علیہ السلام کی بیویاں عدت نہ گزارتی. اللہ کے نبی زندہ ہوتے آپ کی بیٹی فاطمہ نہ روتی. اللہ کے نبی زندہ ہوتے فاطمہ وراثت کا مطالبہ نہ کرتی. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ابو بکر کبھی خلیفہ نہ بنتے. اللہ کے نبی اگر زندہ ہوتے پوری جماعت میں سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ اللہ کے پیغمبر کے مصلی پر کھڑا ہو جائے مولوی میں تیری غیرت پہ حیران ہوں. ایک کہتا ہے دم پہ دم پڑھو درود. حضرت بھی ہے یہاں موجود، مصلی پر بھی خود کھڑا ہوتا ہے، سٹیج پہ بھی خود کھڑا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جہاں اللہ کے نبی ہوں وہاں آواز بلند کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. کون ہے؟ ابو بکر ہے. کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات. اللہ کے نبی فوت ہو گئے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین النہر والسحر فی بیتی وفی یومی. اللہ کو سیدہ عائشہ کا سرتاج محمد الرسول اللہ پیارے میری گودی کے اندر ان کا سر تھا. گھر بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے. جاؤ عمر صدیق کا بیان کردہ ایک حوالہ جہاں یہ فقیر جاتا ہے پیچھے پیچھے احساس ادارے جاتے ہیں. ہر بیان ریکارڈ ہوتا ہے لوکیشن پہ. ان کی پوری نظر ہے کہ مولوی اس وقت سکھر میں ہے، نارووال ظفروال میں ہے. عمر صدیق کا کوئی بیان، کوئی جملے کا کوئی حرف اگر دلیل کے بغیر ہو، قرآن کے بغیر ہو، نبی کے فرمان کے بغیر ہو، اللہ کی قسم ہے میرا خون بھی تجھے معاف ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ اسلام، نعرہ عمر صدیق صاحب! اور پیڑے رونا لو چپ چنگی ہوئے. ڈاکٹر بچارہ میں اٹھ کے گیا نا تے او دا گریڈ اٹھ گیا سی. مدنی صاحب آئے نے تے او دے رنگ بحال ہو گئے. ٹور چلنا میں انشاءاللہ. اور میری گال سنو اے نا میں انہاں دے نعریاں دے پلیکھیاں چ نہیں ہوندا. میرا قدم ادا کے دے نہ ڈھول مگروں نکل جانا. چلو پاسی اللہ پاک انہاں دے حال تے رحم کرے.
ادھے گھنٹے چلے 4 منٹ ہوئے نے ایتھے موبائل نے 58 منٹ کر دیتے نے اچھا نہ تھوڑی مہربانی ہونا کڑے آجے حضرات صحابہ کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے یہ ابو ہریرہ کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الدنیا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اب صحابہ کا یہ عقیدہ ہے مولوی کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی دنیا سے نہیں گئے اب آئیے میں دوسری مثال دیتا ہوں صحابہ کا کیا عقیدہ ہے یہ کون ہے یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ لوگ صحابہ نو کنے ماندے نے ساڑھے پراہاں دے نے مردے سن دے نے مردے سن دے نے ساڑھے علاقے جگنے دے اندر نا ایک مولوی بچارا او دا پتر نا بولا ہے بولا اہل حدیث کوئی بندہ انہوں نے کار گیا کسی کام نال کمیار برادری نے تے کنک چول دا کام کرتے نے مولوی صاحب انہوں نے بچے سیٹھ انہوں نے کہا السلام علیکم اینی دیر نو مولوی آ گیا آندا مولوی صاحب ایک ہی کرتا ہے آندا تینوں نہیں پتا اے میرا پتر سندا نہیں وہ بھی پورا وابی سے انہیں بھی ماری سٹ آندھے زندہ نہیں سندا تے آندھے مردے سنی ہوندے نے اے جوندہ نہیں سندا اے جوندہ نہیں سندا تے آندھے مردے سنی ہوندے نے کوئی گال نہیں آؤں نالے چھاڑے بریلوی پر آگ کہن گے انے ویندے نے لگڑے دوڑا نہ دینے مردے سن دینے سیدہ عائشہ کہتی ہے عقیدہ صحیح بخاری اور مسلم میں سن اہل حدیث کا عقیدہ ہے کب تک مردوں کے سننے کے نام پر لوگوں کے مال کو لوٹتے رہو گے کب تک سنتے رہو گے اور پھر بارو آواز آن لگ پئی اوتھے ادھے منٹ بعد مولوی عمر چل رہے تُسی جوندے میری سپیڈ سلو کر چھڑی توجہ بھائی اس کی آواز بیٹا کم کر دو توجہ ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مردے نہیں سنتے سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں مردے نہیں سنتے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مردے نہیں سنتے اور کوئی کہہ سکتا ہے حدیث میں تو آتا ہے مردے جوتوں کی آواز سنتے ہیں قدموں کی آواز سنتے ہیں میں کہ مولوی سن لے ایک قانون ہے ایک قدرت ہے قانون یہ ہے میاں بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے عیسیٰ کو بغیر پاپ کے پیدا کیا یہ اس کی قدرت ہے آگ کا کام جلانا ہے ابراہیم کو نہیں جلایا یہ اس کی قدرت ہے یہ اس کی قدرت ہے چھری کا کام کاٹنا ہے اسماعیل کو نہیں کاٹا یہ کیا اس کی قدرت ہے مردے نہیں سنتے یہ قانون ہے اللہ سنا دے تو یہ اس کی آجے گا وانڈی سمجھ آگئی اب سید عائشہ کا ایک اور مسئلہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بیوی کو طلاق دے دے نا طلاقہ دین تو بعد نا وہ جاندہ ایک مولوی دے کول مولوی نو آندہ مولوی جی میں اپنی بیوی نو طلاق دے آئے وہ کی آندہ ہے تن نہیں ہو گئی تن نہیں آندہ دی حل آندہ حل حلال ہے حل کیے حلالہ حلالہ کرنا ہے ہو جے مولوی دے چاہی دا جڑا حلالے دا فتوہ دے گے ہاں وہ جاندہ ہے کور مولوی دے کول پہلا ذرا بڑھا ہوندہ ہے بزرگ سمجھ کے مفتی صاحب دا بڑا نام واجدہ ہے بھائی حضرت شیخ الاسلام قبلہ مفتی صاحب وہ بڑھے مفتی کول جاندہ ہے تو ہوندہ ہے حلال ہے ایک ہور دے کول ٹور جاندہ ہے وہ ہوندہ ہے مولوی صاحب میں اپنی بیوی نو 3 طلاقاں دے دیتیاں اور یار اوہ رب دا مہمان ہے بیدہ کوئی اور ببر شیر آج پڑھنا مدنی صاحب دا
بہ جا نہیں ہے، یہ رب دا ولی ہے، کوئی شک نہیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ جے تو ہاں توجہ نہ کیتی تے اہم مدنی نو تقریر بعد چ موقع دینا تے اسماعیل عتیق نو پہلا لا چھڑنا۔ وہ دی گرجی ہے وہ جی اٹھا اٹھ پہندیا نے بندے کی نے۔ ہاں انہیں تے لگتا کوئی رب دے کولو نا ایتھے کوئی لوہے دا بوش گلے چ فٹ کرایا ہے، بلا ہے پوری بلا۔ ایک تھا ساڑے آوے دساں وہ جتھے پہلا ساڑے تو تقریر کردہ سی آنا یا اللہ جے سپیکر بچے آدھے ساڑی باری آؤنی ہے۔ او دی کامیابی دا راز بھی ہے یہ نا، سپیکر ساڑ جانا نام مگرو مولویاں چلنا ہے تے اسماعیل عتیق بلے بلے، بہترین خطیب، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے۔ اب سید دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث سنانے رکھو۔ پہلے اس سے پہلے جاتا ہے بریلوی دوست نا بوڑھے مفتی کے پاس، وہ کہتا ہے اس کا حال حلال ہے۔ پھر وہ چلا جاتا ہے کسی اور مفتی کے پاس، وہ دی داڑھی کالی ہوں دی ہے تے نالے وہ فتوہ دیندہ ہے حلالا حلالا، سمجھ گئے ہو نا؟ اللہ اکبر، لو جی یہ آج میں لے ہی نہ جہاں وہ دے حلالا، سمجھ لگی رہے کہ میں حلالا۔ ظالموں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ حل افسد الدین الا الملوک و اخبار سوئن و رخبانها، اور ظالموں مذہب کے نام پر محمد عربی کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہو، مذہب کے نام پر سن۔ اگر کسی کی بیٹی گھر سے بھاگتی ہے تو مولوی فتوہ کیا دیتا ہے؟ مولوی کہتا ہے نکاح ہو گیا، اللہ کی قسم ہے۔ اور پھر جب مولوی کی بیٹی بھاگتی ہے تو مولوی کیا کہتا ہے؟ او بابی سچے قلب دیجئے، لا نکاح الا بولی، اما تیری غیرت کو سلام ہے۔ سید عائشہ نے کہا ہے ولی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اچھا جب میں نکاح پڑھاتا ہوں نا، میں نے کبھی نکاح پڑھانے کے پیسے نہیں لیے۔ دوسری بات یہ ہے کدی میرج ہال دے وچ بھی نہیں پڑھایا، بالکل۔ مزید مولانا عمر صدیق صاحب زندہ باد، مولانا عمر صدیق صاحب زندہ باد۔ اور داڑھی بھی رکھے گا کہ نہیں؟ پوری رکھے گا۔ اچھا بھئی توجہ کرو، اور جب میں نکاح پڑھانے سے پہلے بیٹی کے باپ کو کہتا ہوں نا میاں جی حضرت صاحب اس کا نام لے کر آپ کی اجازت ہے، 99% میں نے دیکھا ہے باپ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتا ہے وہ بیچارہ، روتا ہے اور لڑکتی زبان کے ساتھ کہتا ہے آپ وجیز اجازت ہے، اشارہ، کئی بیچارے بول بھی نہیں پاتے ہاتھ سے کہتے ہیں اشارہ۔ اور کئی باپ جو ہے وہ کہتے ہیں آج پتا چلا ہے کہ میں اس بیٹی کا باپ ہوں اور آپ نے مجھ سے اجازت لے کر نکاح پڑھایا، مجھ سے۔ حضرات گجرانوالہ چھچھر والی پل بڑا مشہور ہے، جنڈیالہ باغ والا، وہاں پر ایک پیر کو نا اس کے مرید نے قتل کر دیا، مرید نے پیر کو قتل کر دیا۔ یہ بھی پیران دا ڈنگے ہی بولے ہے، کئیاں دیا طلاقہ پیران نہیں کرائیا ہے۔ اچھا اس کو قتل کر دیا، پولیس والے نے پوچھا کیوں قتل کیا؟ آندھا جی میری تینوں طلاق ہوئی تے پیر نے آکھے حلالہ کرنا میں، تے پیر دی کڑی نو طلاق ہوئی تے انہیں بھابیاں دے کولو فتوہ لے کے تے وسا دیتی، تے میں پیر نو آکھیا میری تی دا حلالہ کڈیا توں تے تیری علی دا حلالہ کڈنا میں، پوری بڑھیاں دے مسائل دی سارے نو سمجھ ہوندی ہے۔
کرو. سید عائشہ فرماتی ہیں ولی کے بغیر نکاح، پھر بولو ولی کے بغیر نکاح، اور علالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت ہے. حضرات، دنیا میں ایک جماعت ہے جس کے عقیدے لفظوں کی صورت میں قرآن میں ہے، جس کے عقیدے اور عمل لفظوں کی صورت میں حدیث میں ہے، اور جن کا عمل اور عقیدہ اور طرز اور ناج اور مسلک اور مذہب اور شب و روز پیغمبر کی جماعت کی طرح ہیں، جن کو لوگ سلفی کہتے ہیں. اور ہمارے سلف کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.